رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہادی پوڈ کاسٹ کے ساتھ زین عباس آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک رمضان کی بابرکت ساعتوں سے استفادہ کرنے کے لیے، برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ایک مختصر سا علمی محفل کا اہتمام. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ انور نجفی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے مصروف آپ میں سے وقت نکالا، اور انشاءاللہ کہ آپ کا یہ وقت نکالنا نوجوانوں کے لیے بہت مفید ہو سکے گا، ہم سب کے لیے انشاءاللہ کہ بہت سے لوگ اس سے استفادہ کر سکیں گے. آپ نے نوجوانوں کو بھگانے کے لیے کہہ دیا علمی، ہم کو علمی باتیں کرنے، ہم گپ شپ کرنے کے لیے. میں مرتبہ سوچتا ہوں کہ میں کہوں آسان باتیں تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی یہ سن کے چلا نہ جائے کہ پھر کوئی مشکل باتیں ہونے لگی. نہیں، ہم انشاءاللہ آسان باتیں کریں گے. اور ٹھیک، تو روزے کی ہم بات کر رہے تھے کہ روزے کی برکتیں، اہمیت، اور یعنی یہ کہ خدا کی میزبانی کو ہم اس میں محسوس کر سکتے ہیں، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم کھانا پینا کم کریں تاکہ خدا کی باقی نعمتوں کو، باقی رزق کو محسوس کر سکیں. ایک اور چیز جو ہمیں اس میں دیکھنے کو ملتی ہے، البتہ یہ اس کو ہم شاید تقسیم نہ کر سکیں کہ یہ روحانی ہے یا مادی ہے، ضبط نفس، سیلف کنٹرول. یعنی آج کی مینجمنٹ سائنس بھی اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیتی ہے کہ جس کا سیلف کنٹرول اچھا ہے وہ دنیا میں بھی ترقی کرتا جائے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی عبادات میں بھی ایک بہت بڑا حصہ ہمیں بار بار ضبط نفس کی طرف متوجہ کرتا ہوا نظر آتا ہے. اچھا، روزے میں تو یوں لگتا ہے کہ ضبط نفس کا ایک پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے کہ انسان ارادہ کرتا ہے. اب وہ انسان جو بغیر سگریٹ کے شاید آدھا گھنٹہ نہیں گزار سکتا، ارادہ کرتا ہے اور پورا دن بغیر سگریٹ کے رہ لیتا ہے. یا مثلا بھوک کے بھی اسی طرح بہت سے لوگ حساس ہوتے ہیں بھوک کے معاملے میں. تو یہ ضبط نفس یعنی ہمیں اسلامی اعتبار سے اس کی کیوں ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے؟ آپ کی نظر میں یہ خدا کی ان نعمتوں میں سے آیا یہ بھی واقعی ایک نعمت کی صورت میں اس روزے کے ساتھ ہمیں ملتی ہے؟ جی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نفس کو لے آئے ہیں اس بحث میں. اب ایک اور ضبط نفس کے عنوان سے ہم نہیں جائیں گے نفس سے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں تھوڑا سا پھر ہو سکتا ہے سنگین ہو جائے گفتگو. لیکن یہ جو سوچنے والے ہیں انہیں پھر بہت اچھا یہاں یہ ہونا چاہیے کہ نفس کا ایک بہت بڑا. اچھا، ہم نے کہا تھا ہم اس کو نا تدریجن لے کر چلیں گے، تو ابھی ہم آسان باتوں سے شروع کرتے ہیں، پھر جب روزے تھوڑے آگے بڑھتے جائیں گے اور آسان کرتے چلے. اچھا، آسان کرتے جائیں گے، چلیں ٹھیک ہے. آپ ڈرائیں نہیں لوگوں کو. ہاں، ہم آپ سے توقع یہی ہے، اور آپ اسی لیے یہاں پر تشریف فرما ہے کہ آپ ان باتوں کو آسان کر سکیں. اگر ہم مشکل کریں تو آپ اس کو آسانی کی طرف لے جا رہے ہیں. اور الحمدللہ بہت مفید ڈسکشن ہو رہی ہے. میرے اپنے لیے بھی بہت سی چیزیں مفید ہیں، اور آپ جوانوں کی اور جو آج کل کے معاشرے کے ذہن میں، اذہان میں جو چیزیں ہیں، دیکھیں مجھے پرسنلی بڑا رحم آتا ہے ان تمام موٹیویشنل سپیکرز کے اوپر بھی اور ان کو سننے والوں کے اوپر بھی. یعنی ضبط نفس، سیلف کنٹرول کے لیے جو لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے فورمز پہ اور بڑی مہنگی فیسیں لے کر اور بڑے اہتمام سے، اور بڑے سننے والے، ان کی بڑی فالوئنگ، اور وہ آدھی چیز کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، پورے کینوس کو پیش کر ہی نہیں رہے ہوتے. جب پورے کو پیش نہیں کریں گے تو ضبط نفس ممکن ہی نہیں ہوتا. بالکل صحیح. نفس کہیں نہ کہیں آ کے کوشچن تو کرتا ہے. بالکل صحیح ہے نا. ہمارے لیے تو یہ جو باقی طاقتیں یہ کہتے ہیں ان سے تو خوب کوشچن کرو. خود اپنے لیے کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی کوشچن نہیں ہو سکتا، ہم جو کہیں وہ مان لو. بھائی آپ جو ضبط نفس کی بات کر رہے ہیں، سیلف کنٹرول کی بات کر رہے ہیں، میں کیوں کنٹرول کروں؟ بالکل، کس چیز سے کنٹرول کروں، کس کے لیے کروں، کس کے لیے کروں، کیا میں نے اچیو کیا کرنا ہے جس کے لیے میں اس سیلف کو کنٹرول کروں. میں نے جس کو اچیو کرنا ہے، اگر وہی چیز آڑے آ جائے، بالکل صحیح، وہی کہے کہ کنٹرول نہ کرو تو میں مل جاؤں گا. بہت خوب، کیا کہنے ہے نا. پھر کیا ہوگا؟ پھر کیسے سیلف کنٹرول میں آئے گا؟ بالکل صحیح ہے نا. پھر تو سیلف کنٹرول میں نہیں آئے گا. جب پتہ ہو کہ بے شک 1,00,000 لوگوں کا قتل کر دو،
ملے گا کیا؟ تمہیں دولت ملے گی، تمہیں اقتدار ملے گا، تمہیں شہرت ملے گی، تمہیں سب دنیاوی ساری چیزیں ملیں گی، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں آپ سیلف کنٹرول کرو، کیوں کرو؟ اس لیے کہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں کنٹرول نہ کرنے سے اگر ملیں تو پھر اس کا مطلب ہے سیلف کنٹرول چھوڑ دینا چاہیے. چھوڑ دینا چاہیے. وہ کنٹرول کر سکتے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس پوری تصویر ہے ہی نہیں. اس پوری کائنات کی پوری حقیقت کو سمجھے بغیر، اس کا اعتراف کیے بغیر کوئی کنٹرول کر سکے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا، اب اس سیلف کنٹرول کا اسلامی عبادات میں الہی، میں اسلامی کہہ رہا ہوں، یہ اسلام میں ہے، وہ یہی تمام ادیان میں بالکل. یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جیسے باقی قوموں پر کما کتب علی الذین من قبلکم، باقیوں پر بھی واجب ہوا ہے، ہم پر بھی واجب ہوا ہے. تمام ادیانی جو ادیان آسمانی ہیں، آسمانی ادیان ہیں، ان سب میں روزہ واجب ہوا ہے. بہت اچھا. کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ اس میں سے یقیناً ایک چیز سیلف کنٹرول کا بھی ہے، اور اس سیلف کو جب کنٹرول کرنا ہے، ان کو کن چیزوں سے کنٹرول کرنا ہے؟ جو حلال چیزیں ہیں نا، ان سے کنٹرول کرنا ہے. بالکل صحیح. بھائی پانی پینا، پانی میں کوئی مسئلہ نجس ہو گیا؟ نہیں. یہ شراب ہے؟ نہیں. یہ کیا ہے؟ اس میں نشہ ہے؟ نہیں. کچھ بھی نہیں ہے، یہ نا. یہ پیاس بجھائے گی، یہ بالکل طیب ہے، بالکل حلال ہے، سب کچھ ہے، لیکن ابھی نہیں. اس میں میں جو جس طرح یہ لوگ بیان کرتے ہیں نا، اس میں ایک پہلو شاید ان کا جو ظاہراً اپیل کرتا ہے، اس کی وضاحت تھوڑا سا کیجیے گا. یہ کہتے ہیں کہ مثلا ایک انسان ہے جس کا کنٹرول بہت کم ہے، دنیا دار ہے، ظاہر ہے کہ وہ دین کی بات نہیں کرتے. اب یہ ایسا فرد کیا کرے گا؟ ایسا فرد اپنی دنیاوی ترقی کے لیے بھی کوشش نہیں کر سکے گا. یعنی اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو وہ کیونکہ اس کو کھیلنے کا شوق ہے تو وہ کھیلتا رہے گا. اچھا، ایسا شخص جس کا کنٹرول اچھا ہے، وہ اگر دنیاوی طور پہ بھی بڑا کام کرے گا، پھر یعنی وہ کھیل سے رکا ہوا ہے تاکہ بعد میں اپنا وقت انجوائے کر سکے، تو وہ اپنے مثلا 10 سال 12 سال 15 سال اس نے پڑھا ہے، یا پڑھنے میں بھی جو ویک ڈیز میں صبح سے لے کر شام تک اس نے پڑھا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کھل کے کھیل رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی فیسلٹیز کو اس طرح سے مینیج کرتا ہے تاکہ اس کی پروگریس متاثر نہ ہو اور وہ انجوائے بھی خوب کر سکے. وہ اس کو ضبط نفس کر کے اس کی وضاحت کرتے ہیں. اچھا، یہ چیز اب یہاں پہ ہم ضبط نفس کی بات کر رہے ہیں، تو آپ نے بتایا کہ آپ نے کہا کہ ضبط نفس یعنی یہ تو بہت معمولی سا ایک چیز ہے جو ان عبادات کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتا ہے، ہم اس سے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، یعنی آگے بڑھتے ہیں بلا شبہ. یقیناً. دیکھیے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ضبط نفس کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ بتانا پڑتا ہے کہ ضبط کر کے آپ کو ملے گا کیا. درست ہے. اگر آپ کہیں جی آپ ضبط تو کریں لیکن آپ کو ملے گا کچھ بھی نہیں، میں کیوں کروں؟ ظاہر کوئی نہیں کرے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس کو لمٹ کریں مٹیریل ورلڈ میں، تو بہت سے ایسی جگہ ہیں جہاں ضبط کرنے سے کچھ بھی نہیں ملتا. وہاں میں کہوں گا میں لاجیکل ہے ہی نہیں، میں کیوں ضبط کروں؟ بالکل ایسے ہی. ہاں، یہ جو وہ مثال دے رہے ہیں کہ اگر آپ یعنی نفس کو کنٹرول کرتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں لے کے آتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کب کیا کرنا ہے، وہ آپ اتنے اپنے خواہشات کے پیچھے نہیں ہیں بالکل کہ آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. یقیناً وہ آپ کی زندگی کے لیے، معاشی زندگی کے لیے، دنیاوی زندگی کے لیے مفید ہوگا، اس میں شک نہیں ہے. جو بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم لمٹ نہیں کرتے ہیں نفس کو کنٹرول کرنے سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں. ایک بالکل صحیح. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو لگام ڈالو. بہت خوب. کنٹرول کرنا اور ہے، لگام ڈالنا اور ہے. لگام ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے نفس پر سوار ہونا ہے. یہ تمہارا مرکب ہے، تم راکب ہو، یہ سواری ہے، تم سوار ہو. فاصلہ طے کرنے کے لیے نفس وسیلہ بنے گا. وسیلہ ہے، بس نفس کو مارنا نہیں ہے، نفس کو کمزور نہیں کرنا ہے. کنٹرول سے معمولاً جو ہمارے جوانوں کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ نفس کو بالکل نحیف کر دو. ہمارے نفس کشی کا کانسیپٹ نہیں ہے، نفس کشی نہیں ہے، کمزور نہیں کرنا، بلکہ وہ وسیلہ بنے گا، وسیلہ ہے. اسے لگام دو، اس پر سوار ہو اور اسی کے ذریعے سفر طے کرو. بہت بس اس کی ڈائریکشن اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے. لگام دینی یعنی اس کی ڈائریکشن آپ کے ہاتھ میں ہو کہ وہ آپ کو نہ لے کر. ڈائریکشن بھی ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں چلنا ہے، کہاں اڑنا ہے، کہاں اترنا ہے. یہ سارا ہے، سارے منازل ہیں، مختلف منازل ہیں، اور ان میں سے ایک ڈائریکشن بھی ہے. بالکل صحیح ہے نا. اور یہ ایسا سرکش اور ایسا طاقتور سوار ہے
بالکل صحیح. یعنی کہ اگر اسے کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ آج کل کی الیکٹرک سیلف ڈریون کارز کی طرح نہیں ہے کہ آپ منزل ڈال کے ریلیکس ہو جاؤ, آپ منزل پہنچ جائیں گے. ہر لمحے اس کو کنٹرول میں رکھنا یا اس کو لگام دے اپنے ہاتھ میں رکھنا. بس ہمارے ہاں سیلف کنٹرول اور ہے, دنیا کے ہاں سیلف کنٹرول اور ہے. ابھی اس میں ہم جیسے ہم نے کہا بہت ڈیپتھ میں ہم نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے نا. لیکن میں جو بات کرتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو نہیں مانتے, میٹا فزکس کو نہیں مانتے, غیب کو نہیں مانتے, خالق کو نہیں مانتے, اس کون کے حقائق کو نہیں مانتے, اس کے پیچھے جو ڈیزائن ہے, موجد ہے, خالق ہے, اس کے پیچھے فکر ہے, سسٹم کو نہیں مانتے, ٹھیک ہے نا, اس کو نہیں مانتے. اس کو جب آپ نہیں مانیں گے, اس کو نہ مان کے آپ ان کو چلا سکتے ہی نہیں ہیں, نہیں چلا سکتے. بالکل صحیح. یہ کہیں نہ کہیں آ کر ایک ہی اس کا راستہ ہے, یا سارے بیوقوف آپ کو مل جائیں جو سوال نہ کریں, جو سوال نہ کریں, جو سوچیں نہیں اور ایک بیٹھ چال چلتے چلے جائیں, اور جس کی کوئی کمی آج کل کی دنیا میں نہیں ہے. انہوں نے جس چال پہ لگایا وہ ہے بے شمار, ہم سب چلے ہوئے ہیں, بے شمار لوگ چلے ہوئے ہیں, اور اس پہ بڑا فخر بھی کرتے ہیں ایسے ہی, اور اسے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہونا بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم چل رہے ہیں اس راستے پہ جس راستے پہ ہم سے پہلے والے چل کے ناکام ہو چکے ہیں. بالکل ایسے ہی. یہ نہیں کہ وہ بڑے کامیاب ہو گئے ہیں, بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے نا. وہ اقتصادی کامیابیاں انہوں نے حاصل کی ہیں, لیکن معاشرتی انہوں نے کتنی ناکامیاں ہوئی ہیں انہیں, اور اس کی وجہ سے ان کے سوچنے والے کتنے پریشان ہیں. بالکل صحیح. وہاں بھی منصف لوگ تو موجود ہیں. اب سامنے آ گئی ہیں نا, اب تو چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ کتنی مشکلات بنتی جا رہی ہیں, سامنے آ بھی گئی ہیں, اعترافات بھی موجود ہیں, سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. لالچ ہے شاید کہ نہیں, لالچ نہیں ہے, غفلت ہے ایک, اور ان کی تقلید میں اپنے شعور اور عقل کو ان کے حوالے کر دینا. چکا چوند سامنے نظر آ رہی ہے, وہ اس کے پیچھے دوڑتے چلے جا رہے ہیں. یہ نہیں معلوم کہ خود وہاں پہ علمی انداز میں اگر دیکھا جائے تو بہت آسان ہے انالیسس کرنا, سمجھنا اس بات کو. بالکل آسان ہے, کوئی اتنی بڑی علمی چیزیں بھی نہیں چاہیے. تھوڑی دیر بیٹھ کے کامن سینس کا استعمال کر لیں, تھوڑا سا گوگل کر لیں کہ اس بے حیائی نے, اس بے پردگی نے, ان باقی چیزوں نے انہیں کہاں تک پہنچایا ہے. بالکل صحیح. ان کے فیملی سٹرکچر کو کہاں پہنچایا ہے, ان کے معاشرے کو کہاں پہنچایا ہے, یہ سارا بھی موجود ہے. بالکل صحیح ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. ایسے ابھی ہم سے کسی نے سوال کیا کہ جی آپ کے ہاں تو حجاب کرنا بنتا ہے, ہمارے ہاں تو حجاب واجب نہیں ہونا چاہیے. ویسے کوئی سوال کر رہا ہے. صحیح. کیوں بھائی آپ کے یہاں حجاب, یہاں اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں, یہاں کوئی اتنا نہیں دیکھتا آپ کے بال نظر آ رہے ہیں نہیں آ رہے, کوئی اس میں وہ نہیں ہے. اس دھوکے میں ہی ان کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ وہ خود سمجھ نہیں آ رہا کہ اب اس کا کیا حل کریں. نہیں دیکھیے, اس کا تو یہ ہے, کہنا تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ مجھے آپ کے سامنے حجاب نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ آپ کی تو آنکھیں نیچے ہیں, دیندار ہے. بالکل صحیح. آپ تو دیکھ ہی نہیں رہے مجھے, کیونکہ آپ مجھے دیکھ ہی نہیں رہے تو مجھے حجاب کرنا ہے. یہ تو سوال ہو سکتا ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ آدمی جو شب و روز اسی گندگی میں ہے, کثافت میں ہے, اور میں ان چیزوں کے نام نہیں لے رہا جن چیزوں میں وہ ہے, ٹھیک ہے نا, اس جیسے دھرندے کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ مجھے حجاب کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. بالکل صحیح. اس ویسٹرن معاشرے میں جہاں اگر یہ بھی بہت زیادہ موجود ہے, یہی جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں وہ جب اپنے آڈینس میں سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنے باپ کو چاہتے ہو, اور وہ اگر خاتون کہہ دے نہیں مجھے اس سے نفرت ہے, تو وہ اگلا سوال کیا کرتے ہیں, فوراً وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے باپ نے تمہیں ریپ کیا تھا. یہاں تصور میں نہیں ہے ہمارے ہاں, یہ سوال کیا نہیں جا سکتا, زبان پہ لایا نہیں جا سکتا, فوراً ذہن میں آتا نہیں ہے. بالکل وہاں فوراً پہلا عام ہے, وہاں پہ پہلا جو سوال آتا ہے, اگر آپ کہیں میں اپنے باپ کو نہیں چاہتا تو پہلا جو سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے. پھر یہ ہوا ہے. اور واقعی مطلب اب دیکھیں کہ تمام جرائم کی شرح انہوں نے کم سے کم کر کے رکھی ہوئی ہے, یعنی چوری نہیں ہوتی ہے, ڈکیتیاں نہیں ہوتی ہیں, لیکن یہ والی مشکل حل نہیں ہو رہی ہے. نہیں یہ کس نے کہا؟ یعنی ایک اگر آپ کمپیریزن دیکھیں ہمارے یہاں جو جرم ہے, نہیں صحیح, آپ ابھی گوگل کر لیں, یعنی باقی جرائم بھی اسی طرح بڑھتے چلے جا رہے ہیں. قاتل, آپ پاکستان مشہور ہے نا, ٹھیک ہے نا, قاتل میں امریکہ کا کوئی اسٹیٹ لے لیں آپ سے آگے ہے. ہاں, میس شوٹنگ تو واقعات وہ تو امریکہ مشہور ہے, پھر اور جرائم کون سے ہیں؟ آپ کسی بھی جگہ امریکہ میں ہو, یورپ میں ہو, کسی بھی جگہ اپنی چیز آپ اوپن رکھ سکتے ہیں.
ہاں نہیں وہاں تو سیکیورٹی کے حالات ٹھیک ہے نا. آپ وہاں جا رہے ہیں, میں کسی اپنے دوست کے ساتھ جا رہا تھا, اس کی کوئی وین تھی, ڈلیوری دے رہا تھا, اس نے کہا چلے میں تمہیں گھماتا ہوں, جوانی کی باتیں ہیں میرے اس زمانے کی. تو وہ ایک شاپ پہ اترتے جاتا تھا, 10 تالے لگاتا تھا, پتہ نہیں کتنے اس کو تالے لگاتے. یہ کیا کر رہے ہو یار, صحیح چوری ہو جائے گا. یہاں چوری ہوتا ہے, ہم تو یہاں سے گئے یہاں چوری ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو کوئی تالے نہیں لگاتا. ہاں ایسے ہی یہ نا. اب ہمارے گاؤں آ جائیں, ہمارے گھروں میں تالے کا سسٹم ہے ہی نہیں. بالکل صحیح ہے نا, لاک ہونے کا سسٹم ہے ہی نہیں. ایک جب ہم بیٹھے ہوئے تھے اور وہ گھر کا دروازہ لاک, کیونکہ لاک کا سسٹم ہے ہی نہیں, تالا لگانے کا سسٹم ہے ہی نہیں. تو والد صاحب نے کہا ان سے کہ تم اپنا دروازہ بند کر کے لاک کر کے آ. ان کا کیوں, مکروہ ہے. اچھا وہ بھی کس سینس میں لگے, کیوں جرم نہیں ہے. جرم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ سینس نہیں ہے کہ دروازہ کھلا رہے گا تو چوری ہوگی. یعنی دروازہ کھلا رہنا مکروہ ہوگا. درست ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارا معاشرہ اتنا خوبصورت معاشرہ جہاں جرائم نہیں ہے, اس کو میڈیا کیا سے پیش کرتا ہے. وہ کتنا گندا معاشرہ جہاں ہر قسم کے جرائم یہاں سے 100 گنا زیادہ ہے, اس کو کتنا خوبصورت پیش کرتے ہیں. لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی بھی تھوڑی سی آنکھیں کھولے, ابھی گوگل کر لے, جس جرم کو وہ پسند کرتا ہے اس جرم کے ریٹس نکال لے, یہاں نکال لے, وہاں نکال لے, وہاں بھی اپنے پسند کا ملک نکال لے, یہاں بھی اپنے پسند کا ملک نکال لے. ہر چیز میں, ہر جرائم میں وہ آگے ہیں. ہم سے کہا جاتا ہے کرپشن آپ کے ہاں ہے, وہاں نہیں ہے. ساری کرپشن وہاں ہے. ہاں یعنی بڑی سطح پر, اور ساری دنیا کی کرپشن جو جس کو چلا رہے ہیں وہ کرپشن کے سسٹم کو, وہ تو وہ لوگ چلا رہے ہیں. یعنی ہمارے سے کرپشن کر کے کہاں لے کے جاتے ہیں پیسہ, ان کے پاس لے کر جاتے ہیں, وہاں اور اس کو قبول کرتے ہیں, وہ چھپاتے ہیں, اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور جو لوٹ کر لے جاتے ہیں ان کو یا ان کی اولاد کو نہیں دیتے. درست ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن بیچاروں کو ابھی بھی لوٹنے والوں کو سمجھ میں نہیں آتی ایسے. ابھی بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل سیف ہیون ہے, وہاں اگر ہم اپنا سرمایہ رکھ دیں گے تو وہ بالکل محفوظ ہو جائے گا, اس لیے کہ یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اور یہ تو بہت امین ہیں, صادق ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہیں. اس روشن دنیا میں جہاں یہ سارا ڈیٹا ابھی نیٹ پر ایک کلک پہ موجود ہے, اس کے باوجود ہمیں باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں, اس لیے کہ ہم غلام ہیں. بالکل ایسے. غلام کو اپنے آقا کے عیب بھی اچھے لگتے ہیں. درست ہے. اور ابھی تو یعنی جو ابھی حالات بنے ہیں یورپ میں, تو بہت کھل کے سامنے آ گیا کہ وہ ان کے اندر ریشزم کس قدر پایا جاتا ہے. یعنی وہ باقیوں کو اس طرح سے انسانی نہیں سمجھتے, حتیٰ ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ بھی. اور کئی ٹی وی چینلز پہ انہوں نے اعتراف کیا کہ نہیں, اب چونکہ یورپینس کو نقصان ہو رہا ہے اس لیے ہمیں اس پہ بولنا چاہیے. تو پہلے تو چلیں وہ خیر ہے کہ براؤن پیپل تھے یا مڈل ایسٹ والے تھے تو ان کی تو خیر تھی, لیکن اب یورپینس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں, ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ابھی پہلی نسل کے اصلی یورپین نہیں ہیں. بالکل. انہیں یورپین یونین نے قبول نہیں کیا ہوا تھا. یہ تو بارڈر پر ہے, یوکرائن یورپین یونین میں نہیں ہے. بالکل ایسے. لیکن یہ ہے کہ یہ ہم جیسے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, سفید چمڑی والے اور وہ نیلی آنکھوں والے, وہ ہیں, ان پر ظلم ہوتے دیکھ کے ہمیں برداشت نہیں ہو رہا. ان پر یورپ کے قلب کے اندر چیچنیا میں تمام مظالم تمام لوگوں سے برداشت ہوئے. بالکل ایسے. ان کی اپنی چمڑی والے تھے, اپنے یورپین یونین کے اندر موجود تھے, ان سب کو انہوں نے برداشت کیا ہے. ایسا نہیں ہے ان سے برداشت نہیں ہوا, کسی نے زبان نہیں کھولی. بالکل صحیح. میں ان دنوں جو چچنیا کا واقعہ ہو رہا تھا, میں وہاں موجود تھا, میں ویسٹ میں ہی تھا. اچھا. وہاں میں اپنے جن ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا اٹھتا تھا, ان سے میں نے پوچھا یار تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا؟ تو شروع میں تو منع کرتے تھے کہ نہیں یہ کیونکہ ان کا میڈیا نہیں دکھاتا تھا, پتہ تو سب چل رہا تھا. پھر مانتے تھے یار ہماری یہ جو عیاشی ہے یہ ان چیزوں کے بغیر نہیں چل سکتی ہے, اس لیے ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی. مجبوری ہے ان کی. یعنی اگر وہ دنیا کو لوٹیں گے نہیں, دنیا پہ ظلم نہیں کریں گے, تو وہ اپنے لوگوں کو اس طرح کی عیاشی پرووائڈ ہی نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. انسانیت ہے ہی نہیں. ایسے جو جن میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, وہ ہمیں درس انسانیت دیتی ہیں. وہ ہمیں ہیومن رائٹس سکھاتی ہیں, اور وہ ہمیں اسی ہیومن رائٹس کے نام پر ہم سینکشنز لگاتی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, اور ہم بھی ان کے پیچھے چل رہے ہیں. ہمارا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ گن گاتا ہے کہ اصل میں تو
یعنی کئی لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے اور تعجب ہوتا ہے کہ اصل میں تو اسلامک اسٹیٹس تو وہ ہیں کہ جہاں پہ آپ کو یہ ملتا ہے یہ ملتا ہے، یعنی بھول جاتے ہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں ساری دنیا کے ساتھ، اور خاص ہمارے ساتھ یا باقی مسلمان ممالک کے ساتھ، یا حتیٰ اپنے لوگوں کو بھی انہوں نے ایک طرح سے اس جبر مسلسل کے ایک چکر میں رکھا ہوا ہے کہ جس سے وہ نکل کر آنکھ اٹھا کر پوچھیں نا کہ یہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں، بس ایسے دوڑ میں لگے. وہ زیادہ مظلوم ہے، وہ زیادہ مظلوم ہے. ابھی بہرحال ہمارے ٹاپک سے یہ دور نکل جائے گی بات، اس لیے اصل جو نفس اور کنٹرول اور اس پہ ہماری بات چل رہی تھی. ہم نے یہی کہا کہ بھائی آپ کا نفس کنٹرول تب ہوگا جب آپ کو سب پتہ ہوگا اور اس کنٹرول کا آپ کو افادیت کا علم ہوگا. یہ نفس کا کنٹرول اگر آپ روزے کی صورت میں کرتے ہیں اور جو حلال چیزیں ہیں ان سے کنٹرول کرتے ہیں تو حرام سے کنٹرول کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. بہت بالکل آسان. اور وہ چیزیں جو انسان سوچتا ہے کہ یہ تو مجھ سے ہو سکتا ہی نہیں ہے، میں 18 گھنٹے نہ کھاؤں نہ پیوں، یہ کیسے ہوگا؟ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے علماء کی شخصیت میں یہ چیز نظر آتی ہے، یا جو دیندار لوگ ہیں ان کی شخصیت میں نظر آتی ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ دینی احکامات پہ تو عمل کرتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت ہمیں اتنی کمپوزڈ نظر آتی ہے دنیا کے معاملات میں بھی. یعنی جب وہ چل رہے ہیں، جب وہ بیٹھے ہیں، جب وہ گفتگو کر رہے ہیں، تو کہیں کوئی ایسی حرکت نظر نہیں آتی جو جسے ہم کہیں کہ ہاں یہاں پہ ان کا کنٹرول نہیں تھا. تو یوں لگتا ہے کہ اگر ہم عمل کرتے رہیں ان احکامات پہ تو شاید نفس کی وہ جو لگام ہے وہ اتنی شدت سے انسان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے کہ انسان ہر لمحے اس کے اوپر ناظر بن جاتا ہے. تو یہ بھی یعنی ایک میرا خیال ہے کہ ایک موٹیویشن کا فیکٹر ہو سکتا ہے ایک عام فرد کے لیے، میرے جیسے کے لیے، کہ جو لوگ دین پہ پوری طرح سے عمل کرتے ہیں ان کا اختیار کتنا بڑھ جاتا ہے. جی ابھی دین پہ پوری طرح عمل کرنے کے لیے تو انسان کامل چاہیے. ہم روزے پہ ہی رہ لیتے ہیں، آسان کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو، ڈراؤنی بات نہ ہو جائے کہ بھائی روزہ بہت آسان سی چیز ہے اور رکھتے ہیں سارے، بالکل ٹھیک ہے نا. اور یہ جب رکھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ کام ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے نا. جیسے آپ نے کہا کہ ایک سگریٹ کا عادی جو ہے وہ 5 گھنٹے بھی بغیر سگریٹ کے نہیں رہ سکتا، یہاں 18 گھنٹے رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے. وہ اگر فیصلہ کرنا چاہے تو اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اصل تمہارا فیصلہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے نا. انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، بہت خوب، ٹھیک ہے نا. اللہ انسان سے پوچھے گا، ہر چیز کا سوال ہوگا، بالکل 100% سوال ہوگا. جب 100% سوال ہوگا تو اس میں یہ نہیں آتا کہ بھئی یہ تو میرا معاشرہ ایسا تھا، میری جینس ایسی تھی، میری وراثت ایسی تھی، یہ میں نے اس وجہ سے کیا، یہ میں نے اس وجہ سے کیا، میں نے نہیں کسی وجہ سے نہیں کیا، اس لیے کہ ان سب پر تمہیں حاکم بنایا تھا، تمہیں قادر بنایا تھا. اصل اختیار، اصل لگام تمہارے ہاتھ میں دی تھی اور وہ تم نے فیصلہ کرنا تھا، بس صرف فیصلہ کرنا ہے. کتنا کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے ایک انسان کا. یعنی انسان کو کہ میں نے اگر 18 گھنٹے یا 16 گھنٹے تک برداشت کر لیا تو یہ تو معمولی سی چیز ہے. کوئی بھی کام کرنا ہو، میں حلال چھوڑ سکتا ہوں تو حرام نہیں چھوڑ سکتا. کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ ٹھیک ہے نا. یہاں پر الٹرنیٹ نہیں ہے. 18 گھنٹے یعنی آپ نے کوئی بھی چیز نہیں کھانی، کوئی بھی چیز نہیں پینی. وہاں یہ ہے نا، آپ نے شراب نہیں پینی، آپ نے پانی پینا ہے. بالکل صحیح، گوارا ہے اور وہ آپ کے لیے جائز ہے، آپ کو لیے ثواب ہے. اس میں آپ کے لیے اور بھی چیزیں، حرام لذتیں ترک کر کے حلال لذتیں ساری موجود ہیں. اور ان حلال میں لذت کہیں زیادہ ہے، پاکیزگی ہے. نہیں ابھی ہم لذت نہیں رہتے ہیں، جو ترک حرام میں لذت ہے وہ لذت کہیں بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ مارکیٹ نہیں ہوتی، اس کے ایڈ نہیں چلتے کیونکہ وہ بکتا نہیں ہے، اس سے کسی ملٹی نیشنلز کو فائدہ نہیں ہو رہا. اس لیے آج کل کی اس دنیا میں سب کو پتہ ہے کہ یہ سافٹ ڈرنکس نقصان دہ ہیں. واقعی ہماری جنریشن جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو اتنا پتہ نہیں تھا. ہاں واقعی، ٹھیک ہے. ان لوگوں کو یہ تھا کہ نیا تھا اس زمانے میں، اور ایڈورٹائزمنٹ تھی، کچھ کہتے تھے نقصان دہ ہے، کچھ کہتے تھے نہیں جی یہ ایسے ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آج تو سب کو پتہ ہے نقصان دہ ہے، اور یہ نقصان دہ چیز پیسے دے کر ایسے کیوں لیا جا رہا ہے، کیوں پیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ مارکیٹ ہو رہا ہے. ایسی یعنی عجیب سی بات ہے نا. اب وہ لوگ کہتے ہیں ہم نلکے کا پانی نہیں استعمال کرتے، منرل واٹر پیتے ہیں خرچ کر کے، کیونکہ ہمیں اپنی صحت کا بہت خیال ہے. اگلے ہی لمحے وہ اٹھا کر سافٹ ڈرنک پی رہے ہیں. اپنی صحت کا خیال ہے تو سافٹ ڈرنک کیوں پی رہے ہیں؟ اور جو یہ بوتلس میں پانی آتا ہے جسے آپ نے منرل واٹر کہا ہے، آج کل تو یہ خود بھی کلیم نہیں کرتے. یہ منرل واٹر، اس میں سارے منرلز ختم کر کے آپ کو دیے جا رہے ہیں. ایسے ہی ہے. یہ بھی دھوکہ ہے.
بالکل ایسے ہی. یعنی وہ پانی جو آپ کے لیے خدا نے مفت میسر کر رکھا تھا، بہترین فلٹر پانی جو زمین کے اندر جاتا ہے تو وہ بہترین فلٹر ہو کے جاتا ہے، اس میں ساتھ سارے منرلس آتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. ہاں کچھ جو گندے پانی ہوتا ہے اس کے الگ مسئلہ ہے، صاف کرنا الگ ہے، صاف کرنا یہاں صاف ہے. وہ ابھی جہاں سپرنگز ہیں وہاں سپرنگ کے کنارے بیٹھ کر منرل واٹر کے نام پہ بوٹل واٹر پی رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب مارکیٹنگ کا چکر ہے. واقعی اس مارکیٹنگ کے جال سے باہر نکلنا ہوگا. باہر نکلو گے تو پھر لذتیں محسوس ہوں گی، اور لذتیں ایک دفعہ محسوس ہو جائے اسے چکھ لو، اور وہ لذت ترک گناہ میں ہے. ترک گناہ کی لذت کا عادی بنانے کے لیے تمہیں یہ حلال ترک کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے رمضان میں. کچھ حلال ترک کر کے دیکھو، اس کے لیے دیکھو کتنا تمہیں لطف آتا ہے، کتنا تمہیں سکون ملتا ہے، کتنا لذیذ یہ دسترخوان ہے جہاں نہیں کھانا نہیں پینا ہے. اس کو خدا کرے ان لذتوں کو ہم محسوس کر سکیں. خدا کرے ہم ان لذتوں کو مارکیٹ کرنے والوں میں سے ہوں. اگر سے ہماری چھوٹی سی کوشش ویسے اس طرف ہو سکتی ہے. آپ نے جتنی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ موٹیویشن کا باعث ہوگا، اس طرف ان کا تشویق کا باعث ہوگا کہ واقعی کیا چیز ہے جو اتنے مزے لے کر آگے سب بتا رہے ہیں، چٹخارے لے کے بتا رہے ہیں. تو بہت بہت شکریہ قبلہ. آج ہمارا موضوع بہت پھیلا، لیکن الحمدللہ کہ پھر ہم اس اپنے موضوع پر واپس آئے، اور میرا خیال ہے کہ باقی جو باتیں ہیں وہ بھی بہت مفید تھیں. میں گزارش کروں گا اپنے آڈینس سے کہ ضرور ہمیں ان پروگرامز کے اوپر اپنی سجیشنز، فیڈ بیک ہمارے کمنٹ سیکشن میں جا کر دیں، تاکہ اس پروگرام کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، کون سے موضوعات لائے جا سکتے ہیں، آپ کے سوالات کو شامل کیا جا سکتا ہے. یہ آپ کے کمنٹ سے ہمیں اندازہ ہوگا، اور آپ کی رائے اس پروگرام کو مزید بہتر بنانے میں مدد کرے گی. بہت شکریہ قبلہ، آپ نے اتنا وقت نکالا. انشاءاللہ کہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.